أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم هؤلاء أهل بيتي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضين يا فاطمة أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب أهل بيتي إلي فاطمة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني أن أزوج فاطمة من علي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إني لم آلك أن أنكحتك أحب أهلي إلي وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت أحدا أشبه سمتا ولا هديا ولا حديثا برسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامها وقعودها من فاطمة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه گرامی قدر سامعین محترم عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور عنایت سے گزشتہ کئی جمعوں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور اولاد کا مبارک تذکرہ جمعے کی ان مجالس میں کیا جا رہا ہے۔
میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اولاد جن پر اہل سیر اہل تاریخ متفق ہیں کل 7 ہیں، جن میں 4 صاحبزادیاں ہیں اور 3 صاحبزادے ہیں، اور اللہ کے فضل سے بالترتیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صاحبزادوں اور صاحبزادیوں کی سیرت طیبہ بیان کی جا چکی ہے۔ آج کی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی آخری لخت جگر نور نظر صاحبزادی حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مبارک تذکرہ کرنا ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اللہ نے چند خصوصیات عطا فرمائیں۔ پہلی خصوصیت تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں۔ آپ کی سب سے بڑی صاحبزادی سیدہ زینب ہیں اور سب سے چھوٹی صاحبزادی سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ آپ کی تمام اولاد میں سے واحد سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں حیات رہیں، اور حضور جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اکیلی سیدہ فاطمہ آپ کی اولاد میں سے باقی تھیں۔ آپ کے باقی صاحبزادے صاحبزادیاں 3 صاحبزادے 3 صاحبزادیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں وصال فرما گئے تھے۔ یہی ایک سیدہ خدیجہ تھیں، جب حضور نے دنیا سے پردہ فرمایا تو یہ حیات تھی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل آپ کی ذریت اور اولاد سے چلی۔ بیٹے تو بچپن میں فوت ہو گئے، باقی 3 صاحبزادیوں کا تذکرہ میں کر چکا ہوں، ان کی بھی آل اولاد آگے نہیں چل سکی۔ آل رسول چلی ہے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا کی نسل سے، اور اللہ کے نبی نے ان کی شادی کے وقت ان کی ذریت ان کی اولاد میں برکت کی دعا دی تھی۔ میں آگے اس کا تذکرہ کروں گا۔ اس دعا کا یہ اثر ہے کہ دنیا کا شاید کوئی کونا خطہ ایسا ہو جہاں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد موجود نہ ہو۔ اولاد فاطمہ جن کو سادات کہا جاتا ہے، دنیا کے کونے کونے میں موجود ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو یہ بھی خصوصیت حاصل ہے کہ یہ خاتون جنت ہیں، جنتی خواتین کی سردار ہیں، اور ان کے صاحبزادے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس ابھی ایک فرشتہ آیا ہے آسمانوں سے جو پہلے کبھی نہیں آیا۔ وہ پہلی مرتبہ زمین پہ اترا ہے اور اس نے مجھے آ کر یہ خوشخبری دی کہ آپ کی لخت جگر فاطمہ تمام عورتوں کی سردار ہیں،
اور حسن و حسین تمام جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو یہ بھی خصوصیت حاصل ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم شکل تھیں، چال میں، ڈھال میں، حال میں، قال میں، عادات میں، اوصاف میں یہ حضور جیسی تھیں۔ چنانچہ ان کے چلنے کا انداز وہی تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا تھا، اور اس کی شہادت سیدہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دے رہی ہیں۔ ارشاد فرماتی ہیں ما رأيت احدا كان اشبه كلاما وحديثا برسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من فاطمہ، میں نے حضور جیسا کسی کو گفتگو میں، بات کرنے کے انداز میں حضور جیسا نہیں دیکھا۔ حضرت فاطمہ سے بڑھ کر کسی کو حضور جیسی بات کرتے نہیں دیکھا، حضور جیسی گفتگو کرتے نہیں دیکھا۔ ایک روایت میں آتا ہے ما کانت تخطی مشیتها من مشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی چال اور ڈھال حضور کی چال اور ڈھال سے الگ نہیں تھی، ان کے چلنے کا انداز بھی حضور جیسا تھا، بولنے کا انداز بھی حضور جیسا تھا، گفتگو کا انداز بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تھا، ان کی عادات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی تھیں، ان کے کھڑے ہونے کا انداز حضور جیسا تھا، ان کے بیٹھنے کا انداز بھی حضور جیسا تھا۔ امی عائشہ فرماتی ہیں ما رأيت احدا اشبه سمتا ولا هديا ولا حديثا برسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فی قیامها وقعودها من فاطمہ۔ اما عائشہ کہتی ہیں حضور جیسی عادت، حضور جیسی ہدایت، حضور جیسی گفتگو، حضور جیسا اٹھنا، حضور جیسا بیٹھنا فاطمہ سے بڑھ کر کسی کا نہیں تھا۔ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ اوصاف تھی، فاطمہ کی بھی ویسے ہی اوصاف تھی۔ یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی خصوصیت ہے۔ چل رہی ہوتی تھیں تو یوں لگتا تھا حضور چل رہے، کھڑی ہوتی تھیں تو یوں جیسے حضور اٹھ رہے ہیں، بیٹھتی تھی تو یوں جیسے حضور بیٹھ رہے ہیں۔ ان کی ایک خصوصیت یہ ہے، یہ حضور کی آل میں، اولاد میں آپ کو سب سے پیاری تھی۔ اولاد رسول میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیاری تھی۔ یہی وجہ ہے امی عائشہ فرماتی ہیں کانت اذا دخلت علیہ قام الیہا فقبلہا ورحب بہا، سیدہ جب حضور کے گھر تشریف لاتی، ابے سے ملنے آتی، بابا جی سے ملنے آتی، ملاقات کے لیے آتی، تو میرے آقا ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ حضور کی بیٹیوں سے محبت ہے، لخت جگر سے محبت ہے۔ بابا بیٹیوں کو عزت دو۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ کبھی بیٹیوں سے ہنس کر نہیں بولتے، مسکرا کے نہیں بولتے۔ کچھ لوگ بیٹیوں کو دور رکھتے ہیں، نفرت کرتے ہیں۔
میرے نبی نے بیٹیوں سے پیار فرمایا، محبت فرمائی۔ حضور کے پاس آتی، امی عائشہ کہہ رہی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قام الیہا، کھڑے ہو جاتے، فقبلہا، ان کو چومتے، ان کے ہاتھوں اور سر پر بوسہ دیتے، ورحب بہا، ان کو خوش آمدید کہتے، ویلکم کہتے، اہلا وسہلا ومرحبا کہتے، وَأَخَذَ بِيَدِهَا، ان کا ہاتھ پکڑ لیتے، اور جہاں حضور بیٹھے ہوتے وہاں سے ہٹ جاتے، اپنی مسند پر، اپنی فرش پر، اپنے مقام پر سیدہ فاطمہ کو بٹھا دیتے۔ اور جب حضور کبھی ان کے پاس تشریف لے جاتے، حضور بیٹیوں کے گھر بھی تشریف لے جاتے تھے۔ بعض خاندانوں میں یہ عیب سمجھا جاتا ہے کہ بیٹی کے گھر باپ چل کے جائے، یہ سب ہمارے یہاں کے بنائے ہوئے رواج ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سیدہ فاطمہ کے پاس تشریف لے جاتے تو حضرت فاطمہ بھی اپنے ابے کی تربیت کے مطابق یہی فرماتی تھی، وہ بھی کھڑے ہو جاتی تھی، حضور کو اہلا وسہلا مرحبا کہتی تھی، ابا جی کے ہاتھ چومتی تھی، ابا جی کے ماتھے پہ بوسہ دیتی تھی۔ عرب کا آج بھی کلچر ہے، عرب جب ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو بوسہ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا ہاتھ پکڑ کر سیدہ فاطمہ بابا جی کا ہاتھ پکڑ کر انہیں بٹھاتی، ان سے گفتگو فرماتی۔ کسی نے حضرت عائشہ سے پوچھ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کون پیارا تھا؟ تو سیدہ نے فرمایا فاطمہ پی سے پیار تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فاطمہ سے پیار تھا۔ محبت کا یہ عالم تھا، جب سفر پہ تشریف لے جاتے سب سے مل ملا کر سب سے آخر میں اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے، ان سے ملاقات کر کے سفر شروع فرماتے، اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے مسجد میں تشریف لاتے۔ یہ سنت عمل ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے مسجد میں تشریف لاتے، 2 رکعت نماز نفل ادا فرماتے، پھر سب سے پہلے اپنی لخت جگر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر جاتے، ان سے ملاقات فرماتے اور ان سے مل کر پھر اپنے گھر تشریف لے جاتے۔ یہ محبت کا انداز ہے، اپنی لخت جگر سے محبت کا انداز ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا مقابلہ رہے ہیں، حضور کو آتا دیکھ کر میاں بیوی سنجیدہ ہو گئے، اپنی ہنسی کو روک لیا، اپنے مذاق کو روک لیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے آنے سے پہلے تم ہنس رہے تھے، خوش ہو رہے تھے، میرے آنے پر تم خاموش ہو گئے۔ تو حضرت فاطمہ پہلے بولی، پھر حضرت علی نے فرمایا کہ میں حضور کو سب سے زیادہ پیارا ہوں، حضور کے خاندان میں میں حضور کو سب سے زیادہ پیارا ہوں، فاطمہ تجھ سے زیادہ میں حضور کو پیارا ہوں۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا نہیں نہیں، میں حضور کو آپ سے زیادہ پیاری ہوں، میں حضور کی لخت جگر ہوں، آپ سے زیادہ پیاری ہوں۔ حضور علیہ السلام نے دونوں کی گفتگو کو سنا، فاطمہ سے فرمایا فاطمہ، اولاد ہونے کی وجہ سے
میرا دل کی شفقت تیرے ساتھ ہے، لیکن میرے نزدیک عزت علی کی زیادہ ہے۔ اور ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ احب الی منک وانت اعز علی منها۔ آپ نے علی کو خطاب کر کے فرمایا علی، فاطمہ مجھے تجھ سے زیادہ پیاری ہے، لیکن تیری عزت میرے دل میں فاطمہ سے زیادہ ہے۔ کتنا توازن فرمایا حضور نے، حقیقت بھی بیان فرما دی۔ ظاہر ہے جو بیٹی سے محبت ہے وہ داماد سے نہیں ہو سکتی، لیکن داماد کی عزت زیادہ ہے۔ حضور نے دامادوں کو عزت دی ہے۔ ہمارے معاشرے میں تو دونوں طرف سے زیادتی، کبھی دامادوں کی طرف سے سسرالوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، ساسوں کو مارتے ہیں، سسر کو مارتے ہیں۔ میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا کہ ساس بھی باپ ہے، سسر ماں ہے، سسر باپ ہے اور ساس ماں ہے۔ اور کبھی سسرال کی طرف سے دامادوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں مسئلہ واضح فرما دیا۔ آپ نے فرمایا فاطمہ تو احب الی منک، علی فاطمہ تجھ سے زیادہ مجھے پیاری ہے، لیکن انت اعز علی منہا، تیری عزت میرے دل میں فاطمہ سے زیادہ ہے۔ عزت دی آپ نے۔ آپ کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پیار تھا، اور فاطمہ کو حضور سے پیار تھا۔ میرے نبی، بخاری کی روایت ہے، میرے نبی کعبۃ اللہ میں نماز ادا فرما رہے تھے۔ ابو جہل بیٹھا تھا، عتبہ بیٹھا تھا، شیبہ بیٹھا تھا، عقبہ ابن ابی معیط بیٹھا تھا، امیہ بیٹھا تھا۔ ابو جہل نے کہا ایکم یاتی بصلاۃ جذور بنی فلان، فلاں جگہ جانور مرا پڑا ہے، اس کے بچے دانی یا اس کا فضلے والا اوجھ کون اٹھا کے لائے گا؟ یہ بدبخت اٹھا کے لائے، اور میرے آقا سجدے میں تشریف لے گئے تو ان بدبختوں نے میرے نبی کے پاکیزہ وجود پر نماز کی حالت میں یہ اوجھ، یہ گند، یہ بچے دانی، بعض محدثین نے اس کا معنی بچے دانی کیا ہے، میرے نبی پہ ڈال دیا۔ وہ اتنا وزنی تھا کہ حضور سجدے سے اٹھ نہ سکے، آپ کا سجدہ لمبا ہو گیا، آپ سجدے کی حالت میں ہیں، اور یہ ٹھٹھا کر رہے ہیں، یہ مذاق کر رہے ہیں، نماز کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ کسی نے جا کر حضور کی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بتایا، سیدہ تشریف لائی، سیدہ فاطمہ نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اوجھ ہٹایا، آپ نے سر اٹھایا، اور میرے نبی نے ایک ایک کا نام لے کر بددعا دی، اللہم علیک بی جہل، اللہم علیک بعتبہ، اللہم علیک بشیبہ، اللہم علیک بامیہ، اللہم علیک بعقبہ بن ام معیط۔ ایک ایک کا نام لیا، یا اللہ ابو جہل کو تباہ فرما، عتبہ کو تباہ فرما، شیبہ کو تباہ فرما، امیہ کو تباہ فرما، عقبہ ابن ابی معیط کو تباہ فرما، ایک دو اور کا نام لیا۔ یہ کل 7 لوگ تھے، ان کی بربادی کی، تباہی کی حضور نے بددعا فرمائی۔ آپ کو اس بوجھ سے نکالنے والی آپ کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ یہاں محدثین نے کلام کیا کہ حضور تو کسی کو بددعا نہیں دیتے تھے، میرے نبی کی عادت یہ تھی، آپ نے عمومی طور پر کافروں کو بھی بددعا نہیں دی، مخصوص کافروں کو بھی بددعا نہیں دی۔
میرے نبی نے لانتے نہیں فرمائی. آپ تو درگزر کرنے والے تھے. لیکن آج ان 7 لوگوں کا نام لے کر حضور نے کیوں بد دعا فرمائی؟ بد دعا تو فرمائی. پھر محدثین نے اس کا جواب بھی لکھا ہے. محدثین فرماتے ہیں وجہ یہ ہے حضور اپنی ذات کے لیے تو انتقام نہیں لیتے تھے. امی عائشہ فرماتی ہیں من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسه الا ان ينهتك حرمت اللہ او کما قالت. آپ اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیتے تھے, درگزر کرتے تھے. انتقامی مزاج نہ بنو. منتقم مزاج آدمی دنیا میں بھی اس سے لوگ نفرت کرتے ہیں, اللہ بھی اسے نفرت کرتے ہیں. درگزر کرنا سیکھو, معاف کرنا سیکھو. کسی نے آپ کے ساتھ ظلم کیا, زیادتی کی, آج آپ اقتدار میں ہیں, آج آپ کو اختیار ہے, آج آپ طاقت کے اندر ہیں, تو اب یہ کمال ہے کہ تم درگزر کرو جیسے حضور نے درگزر فرمایا. ذات کے لیے انتقام کبھی نہیں لی. ہاں اگر اللہ کی حرمت پامال ہوئی, حکم ٹوٹا اللہ کا, پھر حضور نے معاف نہیں کیا. یہاں ان ظالموں بدبختوں نے اللہ کے نبی کی نماز کا مذاق اڑایا, نماز کی توہین کی, حضور کی بھی توہین کی, نماز کی بھی توہین کی. اس لیے حضور نے بد دعا کی. اس لیے نماز کی توہین نہ کیا کرو, نماز کا مذاق نہ اڑایا کرو. شریعت کے احکام کا مذاق اڑانا, مسخرہ کرنا کفر تک پہنچا دیتا ہے, آدمی کو کافر بنا دیتا ہے. آج کچھ لوگ اذان کا مذاق اڑاتے ہیں, کچھ نماز کا مذاق اڑاتے ہیں, جنازے کا مذاق اڑاتے ہیں, شریعت کے اور احکام کا, داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں. کچھ لوگ پردے کا مذاق اڑاتے ہیں, پگڑی کا مذاق اڑاتے ہیں. شاعر اللہ کی تعظیم کا حکم ہے. شاعر اللہ کن کو کہتے ہیں؟ جو اسلام کی نشانیاں ہیں. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام. اللہ کے شعائر کی حرمت کو پامال نہ کرو, اس کی عزت کو مت توڑو. مسجدیں شعائر اللہ میں سے ہیں, حضور شعائر اللہ میں سے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعائر اللہ میں سے ہیں. اسلام کی علامت ہے, قرآن شعائر اللہ میں سے ہے, نماز شعائر اللہ میں سے ہے, اذان شعائر اللہ میں سے ہے. قرآن نے کہا ان اللہ کے شعائر کی حرمت کو مت پامال کرو. اس لیے علماء نے لکھا جو نماز کا مذاق اڑائے وہ کافر ہو جاتا ہے. آج ٹی وی اینکر ٹی ویوں پہ بیٹھ کر جو منہ میں آتا ہے بک ڈالتے ہیں, شاعر اللہ کی توہین کرتے ہیں. پردے کا تو عام مذاق اڑایا جاتا ہے, پاک دامن بیویوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے, داڑھیوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے, قرآن کا مذاق اڑایا جاتا ہے, قرآن کے احکام کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اب تو نوبت بہیں جا رسید کہ رسول اللہ کے صحابہ کا مذاق اڑایا جاتا ہے, بک بک کی جا رہی ہے کھلے عام. اس ہفتے خبیث الفطرت نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اعلانیہ توہین کی, اور ایک اینکر نے توہین کروائی. جس کی مرضی آتی ہے بک بک شروع کر دیتا ہے. اس ملک میں سارے قانون, ساری سختیاں حق والوں کے لیے. ان گستاخوں کو کھلی چھوٹ ہے, جو چاہے بک جائے, جو چاہے کہہ ڈالے. ایران تک سب ہل جاتے, یہاں کی ان کی مضبوط لابی بیوروکریسی ہل جاتی. یہاں کوئی بچہ چھوٹا سا جملہ واٹس ایپ پہ لکھ دے,
3 مہینے نظر بند، جیل، اور یہ عثمان پر جنگ میں بھاگنے کا الزام لگائیں، حضرت عثمان پر بدر میں شریک نہ ہونے کا ان کو مجرم بتائیں، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ حالانکہ میں بتا چکا ہوں گزشتہ سے پیوستہ بیان میں، بدر کی جنگ ہوئی، عثمان تیار تھے، جانا چاہتے تھے، لیکن حضور کی لخت جگر سیدہ رقیہ بیمار تھی۔ حضور نے فرمایا عثمان تم یہیں رہو، رقیہ کی تیمارداری اور خدمت کرو، حضرت اسامہ کو بھی مقرر کیا، تم یہیں رہو۔ عثمان نے کہا یا رسول اللہ میں نے جنگ میں جانا ہے، جہاد میں جانا ہے۔ فرمایا تم یہیں رہو۔ عثمان پریشان تھے، لیکن جب حضور واپس تشریف لائے تو سیدہ رقیہ وفات پا چکی تھی، حضور کی لخت جگر کی تدفین بھی ہو چکی تھی، اور میں نے تفصیل سے بتایا تھا، آپ کو یاد ہوگا، ادھر سے حضرت زید بدر کی کامیابی کی بشارت لے کے آ رہے تھے، اور ادھر حضرت رقیہ کی قبر پہ مٹی ڈالی جا رہی تھی۔ عثمان تو مغموم تھے، 2 غم، ایک بدر میں نہ جا سکا، ایک گھر والی چلی گئی، حضور سے رشتہ ٹوٹ گیا، اللہ کے نبی کا سسرالی رشتہ ختم ہو گیا، نبی کی لخت جگر میری رفیقہ حیات دنیا سے چلی گئی۔ اللہ کے نبی نے عثمان کی تسلی کے لیے فرمایا عثمان تم بدر میں شریک ہو، تمہارا بدریوں والا اجر بھی ہے، عثمان جیسے میں نے بدر کے شرکاء کو غنیمت دی، تمہارا بھی غنیمت میں حصہ ہے۔ حضور نے حصہ بھی دیا، لیکن انہیں بکنے کے لیے حضرت عثمان ملتے۔ اپنی زبانیں بند کرو، اپنی زبانیں بند کرو، ایسے گستاخوں کی زبانیں خدا کاٹ دیا کرتا، جیسے ان مشرکین کو اللہ نے کاٹا۔ گستاخ کا انجام خطرناک ہوتا ہے۔ حضور بد دعا نہیں کرتے تھے اپنی ذات کے لیے، یہاں نماز کی توہینی، اس لیے میرے نبی نے بد دعائیں کی، یا اللہ ابو جہل کو پکڑ، عتبہ کو پکڑ، شیبہ کو پکڑ، امیہ کو پکڑ، عقبہ ابن ابی معیط کو پکڑ۔ لو جی پکڑے گئے، ہجرت ہو گئی، غزوہ بدر ہوا، ابو جہل بھی قتل ہو گیا، عتبہ بھی قتل ہو گیا، شیبہ بھی قتل ہو گیا، امیہ بھی قتل ہو گیا۔ ان میں سے 2 بھاگ گئے، ایک راستے میں قتل ہوا، ایک حبشہ چلا گیا، علاقہ چھوڑ کر حبشہ چلا گیا حضور کی بد دعا سے بچنے کے لیے۔ لیکن بد دعائیں آدمی جہاں بھی چلا جائے وہ پیچھا کر لیتی ہیں۔ بد دعاؤں کے لیے کوئی بارڈر نہیں ہوتا، دعاؤں کے لیے کوئی بارڈر نہیں ہوتا، کوئی سرحد نہیں ہوتی۔ یہ حبشہ چلا گیا، وہاں جا کر بادشاہ کی لڑکی پہ عاشق ہو گیا، بادشاہ کی لڑکی کے ساتھ اس نے معاشقے کی کوشش کی۔ بادشاہ کو پتہ چلا تو بادشاہ تو پھر بادشاہ ہوتے ہیں، وہ سیدھا قتل کرواتا تو بادشاہ کی بدنامی ہوتی، بادشاہ کی بیٹی کی بدنامی ہوتی۔ کوئی آج کا تو حاکم نہیں تھا کہ چھوکری نکل بھی جائے تو چلو کوئی بات نہیں، وہ تو اس زمانے کے بادشاہ تھے۔ اس نے جادوگر بلائے، جادوگر کو پیسے دیے کہ تو اس کی شرمگاہ پر جادو کر۔ اس نے جادو کیا، تڑپ 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 کر یہ ہلاک ہو گیا، مر گیا۔ یہ گستاخوں کا انجام ہے۔ 7 میں سے 1 زندہ نہیں بچا، سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ حضور سے ان کو محبت ہے، فاطمہ کو حضور سے محبت ہے، حضور کو فاطمہ سے محبت ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت بھوک لگی، سخت، کئی دن سے فاقہ تھا، فاقے کے ساتھ رہنے کی پیغمبر کی عادت تھی۔
اس لیے او غریبو، فاقہ آ جائے تو خودکشیاں کر کے حرام موت نہ مرو، قاتل بھی نہ بنو۔ آج بھی میں اخبار میں پڑھ رہا تھا، ایک علاقے میں ایک شخص نے اپنی دونوں بیویوں سب بچوں کو قتل کر کے خودکشی کر لی۔ دین سے دوری ہے۔ اگر بھوک آ جائے تو اپنے نبی کی سیرت کو پڑھو کہ تمہارے نبی نے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے، بھوک کی وجہ سے پتھر اس لیے باندھے کہ کمر کبڑی نہ ہو، ٹیڑھی نہ ہو، اس نبی کے امتی ہو۔ اللہ نے تمہارے لیے صبر اتارا ہے، صبر کرو۔ اللہ نے اپنے نبی کے لیے بھی دروازے کھول دیے تھے، امت کے لیے بھی دروازے کھول دیں گے، لیکن وقت پر صبر کرو، محنت کرو، صبر کرو۔ یہاں کی بھوک برداشت کر لو، آخرت کی جہنم اور آگ سے بچ جاؤ۔ نہ بچوں کے قاتل بن کر قیامت کے دن قاتل بن کر اٹھو، نہ بیوی کے قاتل بن کے اٹھو، نہ اپنے قاتل بن کر خودکشی کے جرم میں اٹھو۔ کتنے جرم ہیں، معصوم بچوں کا قتل، پھر اولاد کا قتل۔ ایک صحابی نے حضور سے پوچھا سب سے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا پہلا گناہ تو شرک کرنا ہے۔ ان تجعل له ندا وهو خلقك ثم ایون، پھر کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ ان تقتل ولدك خشیۃ ان یطعم معك، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اپنے بچے کا قاتل بن جائے اس ڈر سے کہ وہ تیرے ساتھ روٹی کھائے گا، تجھ سے روٹی مانگے گا، کھانا مانگے گا۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ آج یہ گناہ ہو رہی ہے۔ حضور علیہ السلام بھوک کے ساتھ ہے، سب ازواج مطہرات کے حجروں میں تشریف لے گئے، کھانے کو کچھ ہے؟ آقا کچھ نہیں، نہ گھر میں کچھ ہے، نہ اپنے پاس کچھ ہے۔ ساری گھر والیوں کو فاقہ آئے۔ آج ہمارے ساتھ تو ایسا وقت نہیں آتا، راتوں رات امیر بننے کے چکر میں لوٹتے بھی ہیں، لٹتے بھی ہیں، کبھی خود لٹ جاتے ہیں، پیسے پھنسا دیے، چغمے میں آ گئے، زندگی کی ساری کمائی دے بیٹھے، اور کبھی ڈکیٹ اور چور بن کر دوسروں کا مال لوٹتے ہیں۔ بابو غربت اپنے وقت پہ جائے گی، صبر کرو، جیسے تمہارے نبی نے صبر کیا، جیسے نبی کے صحابہ نے صبر کیا۔ صبر اور شکر کی زندگی گزارو، سکون سے زندگی گزرے گی۔ اپنی خواہشات کم کرو، امیدیں کم کرو۔ سب سے بڑی روحانی بیماری طول العمل، لمبی لمبی امیدیں، خواہشات بڑھا لینا۔ اچھا بنگلہ بنانا ہے، کار بھی لینی ہے، کوٹھی بھی بنانی ہے، شادی بھی پسند کی کرنی ہے، معیار زندگی بھی ایسے رکھنا ہے جیسے افسروں کا ہے، جیسے ذمہ داروں کا ہے، صنعت کاروں کا ہے۔ وسائل تو ایسے ہیں نہیں، پھر ناجائز ذرائع استعمال کرے گا۔ اور اگر صبر اور شکر والی زندگی ہے، خوش ہے، یا اللہ جتنا تو نے مجھے دیا، مجھے میری تو یہ بھی اوقات نہیں تھی، جھوپڑی ہے خوش ہے، کچا گھر اللہ نے دیا خوش ہے، پکا گھر اللہ نے دیا خوش ہے، اللہ نے اور نعمتیں دی، یا اللہ تیرا کرم ہے، میں تو اس قابل نہیں تھا۔ سکون کی زندگی گزرے گی۔ اپنے بچوں اور بیویوں کو بھی سمجھاؤ، اس مہنگائی کا مقابلہ خودکشیوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا، اس کا مقابلہ صبر اور شکر والی اوصاف کے ساتھ ہو سکتا ہے، خواہشات اور عمل اور امیدوں کو کم کرنے کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ میانہ روی اختیار کرو، خرچ میں آمد کے مطابق خرچ کرو۔ حضور نے فرمایا انفق علی عیالک، اپنے گھر والوں پہ خرچ کر اپنی وسعت کے مطابق۔
فَلْيُنْفِقْ ذُو سَاعَةٍ مِّن سَاعَتِهِ، ہر وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے، اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرو، پیاری زندگی گزرے گی۔ اللہ کے فضل سے، اللہ کے شکر سے ایسا سکون آئے گا کہ تصور نہیں کر سکے۔ ہم زندگی ایسے گزارے بیٹھے، 15 سال میں سے پہلے 10 سال ایک کمرے میں گزارے، پھر اللہ نے دوسرا کمرہ دے دیا، پھر اللہ نے تیسرا دے دیا، پھر اللہ نے مکان دے دیا، کبھی دل میں حسرت نہیں ہوئی۔ دنیا داروں کو دیکھ کر ٹکرے مت مارو، اپنی حیثیت میں رہو۔ جیسے ہمارے بزرگوں سے کوئی پوچھتا تھا کیسے گزارا ہو رہا ہے، وہ کہتے اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کا بڑا کرم، شکر ادا کرنے والے تھے۔ آج ہم بے شکرے ہو گئے ہیں۔ شاکر بنو، نہ شکر نہ بنو، شکر سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ فقر غربت وقت پہ دور ہوگی، انتظار کرو۔ الصبر مفتاح الفرج، صبر کشادگی کی چابی ہے۔ پیسے کی خاطر اپنی عزتیں مت بیچو۔ آج لوگ پیسے کی خاطر اپنی عزتیں بیچ رہی ہیں۔ ایک خاتون نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، میں لرز گیا۔ اس نے کہا شوہر اگر بیوی کو مجبور کرتا ہے کہ تو بدکاری کروا، گناہ کروا، کیا کرے بیوی؟ آج یہ حالات آ گئے، لوگ دیوس بن گئے ہیں اس دولت کی نشے میں۔ پیسہ 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 پیسہ، اپنے نبی کی سیرت نہیں دیکھتے، نبی کے آل بیت کو نہیں دیکھتے، نبی کی ازواج کو نہیں دیکھتے۔ فاقہ ہے تمام ازواج مطہرات کے حجروں میں، میرے نبی تشریف لے گئے، کسی کے کمرے میں کوئی چیز کھانے کی نہیں۔ لخت جگر کے گھر گئے، سیدہ فاطمہ کے گھر گئے۔ فاطمہ کچھ کھانے کو ہے؟ ابا جی کچھ بھی نہیں ہے، بچے بھی بھوکے ہیں، حسن و حسین بھی پیاسے ہیں، حسن و حسین بھی بھوکے ہیں۔ اللہ نے جنت کے شہزادوں کو بھی بھوک میں رکھا۔ ان سے بڑے بچے اور کس کے ہوں گے؟ ان سے زیادہ پیارے اور کس کے ہوں گے؟ ان سے بڑے شہزادے کون ہوں گے؟ ان سے بڑے صاحبزادے کون ہوں گے؟ حسن و حسین جیسے۔ بھوک سے وہ بھی بلکے ہیں۔ اور میں آگے چل کے عرض کروں گا، خاتون جنت سیدہ فاطمہ، نبی کی اتنی پیاری بیٹی، زندگی مشکل میں ہے، عسر میں ہے، چکی چلاتے چلاتے ہاتھ میں گڑھے پڑ گئے۔ یہ سیدہ کی میں سیرت بیان کروں گا آگے چل کر۔ ابا جی کچھ نہیں ہے، حضور واپس تشریف لیا، صبر فرمایا، ہائے ہائے نہیں کی۔ سب نے مل کے جلوس نہیں نکالا، آؤ چلیں جلوس نکالیں، کھانے کو کچھ نہیں، نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلایا۔ نبی کی زندگی خودداری ہے، خودداری والی ہوتی ہے، نبی کسی سے سوال نہیں کرتا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں دین پر کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا۔ کسی نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس ہدیہ بھیج دیا، کسی پڑوسن نے بھیج دیا، کوئی روٹیاں تھیں، کوئی تھوڑا سا شوربہ تھا، سیدہ نے جلدی جلدی پیالے میں وہ ڈالا، اس کا ڈھکن بند کیا، اپنے 2 شہزادوں میں سے ایک کو بھیجا، یا حضرت حسن تھے یا حضرت حسین تھے، ان 2 میں سے کوئی ایک تھے کہ جاؤ نانا جی کو دیکھے آؤ، ابا حضور کو زیادہ بھوک لگی ہے، وہ زیادہ پریشان ہیں، تکلیف کے اندر ہیں، نانا جی کو دیکھے آؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا بیٹا کیا ہے؟ کھانا ہے آپ کے لیے، امی نے بھیجا ہے۔ اچھا رکھ دو۔
हुजूर ने रखवा दिया। ऊपर से ढक्कन है, जैसे ये ढक्कन है, बंद है। दुआ भी फरमा दी होगी। फरमाया बुलाओ, अपनी अम्मी को बुलाओ, अली को भी बुलाओ। पूरी फैमिली आए। सईदा फातिमा आई, तशरीफ लाई। हसन हुसैन आ गए। सैयदना अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए। फरमाया ढक्कन हटाओ। ढक्कन हटाया तो देखा पूरा प्याला गोश्त से और रोटी से भरा हुआ है। हजरत फातिमा ने देखा, कहने लगी या रसूल अल्लाह, अब्बा जान ये तो अल्लाह की तरफ से बरकत है। मेरा खाना तो इतना नहीं था जितना ये खाना है। उसमें तो ये बोटियां नहीं थी, उसमें तो ये गोश्त नहीं था, ये अल्लाह की तरफ से बरकत है। फरमाया खाओ बिस्मिल्लाह पढ़ के। मेरे नबी ने बिस्मिल्लाह पढ़वा कर सबको खिलाया, फिर खुद खाया। देखा प्याला उतरा भरा हुआ है। फरमाया बुलाओ अब मेरी अज़वाजे मुताहरात को, उम्महातुल मोमिनीन को, फातिमा की माओ को बुलाओ। सब आई, उन्होंने भी खाया, उन्होंने भी खाया। तो अली हजरत फातिमा को हुजूर से प्यार है और हुजूर को हजरत फातिमा से प्यार है। क्या प्यार है, क्या बताऊं आपको। फजर की नमाज का वक्त है, मेरे नबी नमाज पढ़ाने के लिए निकले हैं, लेकिन आज देर हो गई। सहाबा इंतजार में हैं, हुजूर नहीं पहुंचे। मेरे नबी देर से तशरीफ लाए। पूछा क्या माजरा है। सहाबा ने फरमाया मैं नमाज पढ़ाने के लिए निकला, जब मैं फातिमा के घर के पास से गुजरा तो बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी और चक्की जो हाथ से चलाई जाती है उसके चलाने की आवाज आ रही थी। साथ बच्चा रो रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था। हजरत फातिमा की शादी हुई तो अल्लाह ने बच्चे दे दिए। पहले एक बच्चा, साल के बाद दूसरा बच्चा। तो सत माशाअल्लाह इलाज कर गिंदे में ना को वक्फा शफत की वजह नबी की लख्त जिगर सैयदा फातिमा को अल्लाह ने यके बाद दीगरे दो बच्चे दिए। अली के घर में गुर्बत थी, चक्की चलाती थी हाथ वाली। कभी देखी है हाथ वाली चक्की? जिसने देखी हो मेरे घर आ जाए, मैं दिखा दूं। मैंने बरकत के लिए अपने घर में रखी हुई है हाथ वाली चक्की। चलाती थी। अब चक्की चलाएं या बच्चे को संभालें। बच्चा रो रहा है। हुजूर अपनी लख्ते जिगर के पास तशरीफ ले गए, सैयदा फातिमा के पास तशरीफ ले गए और जाके पूछा क्यों बच्चा रो रहा है। कहा अब्बा जान कोई और संभालने वाला नहीं। आपने फरमाया चाहो तो तुम बच्चे को संभालो, मैं मोहम्मद अरबी चक्की चलाता हूं, और चाहो तो तुम चक्की चलाओ, मैं बच्चे को संभालता हूं। सैयदा ने फरमाया बच्चे को मैं संभालती हूं, आप न तकलीफ करें। मेरे नबी ने चक्की चलाई, अपने लख्ते जिगर की जगह, अपनी बेटी की जगह चक्की चलाई। हजरत फातिमतुज़ ज़हरा ने बच्चे को संभाला। और रिवायात में यह भी आता है हुजूर ने फरमाया चाहो तो दोनों काम मैं कर लूं, चक्की भी चला लूं, बच्चे को भी संभाल लूं। फरमाया बा ना, बच्चा मैं संभालती हूं। मेरे नबी ने चक्की चलाई, सैयदा फातिमा ने बच्चे को संभाला और हुजूर अलैहिस्सलाम वो काम करके तशरीफ लाए और फिर सहाबा को नमाज पढ़ाई। ये फातिमा से मोहब्बत है। कहते हैं इनकी विलादत हुजूर की नबूवत से 5 साल पहले हुई, जब काबे की तामीर हो रही थी। तहकीम का वाक़या हुआ था। बाज़ ने कहा नबूवत के 1 साल बाद पैदा हुई, लेकिन राजे कौल यही है नबूवत से पहले पैदा हुई। नाम फातिमा है, अब्बे का नाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, दादे का नाम अब्दुल्लाह है, अम्मी का नाम खदीजा है, नानी का नाम भी फातिमा है।
یہ بھی تمہیں پتا ہونا چاہیے حضرت فاطمہ کا نام نانی کے نام پر ہے، نانی کا نام بھی فاطمہ تھا، دادی کا نام آمنہ ہے، لقب زہرا ہے، لقب بطول ہے، عفیفہ ہے۔ زہرا کا معنی روشن، یہ روشن چہرے والی تھی، روشن کردار والی تھی۔ بطول کا معنی دنیا سے کٹ کے رہنے والی، عبادت کے لیے یکسو ہونے والی۔ فاطمہ عابدہ تھی، فاطمہ دنیا سے کٹ کے رہنے والی تھی، فاطمہ زاہدہ تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہجرت کے بعد شادی ہوئی۔ سیدہ فاطمہ کی شادی انشاءاللہ پہلے بھی ایک دفعہ میں بیان کر چکا ہوں، آئندہ جمعے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام المرسلین والحمد للہ۔ www.darsequran.com